جی السلام علیکم، محمد زاہد عرفان حاضر خدمت ہوں جی۔ آج ہم بات کریں گے کوریا گراس کی کاشت اور اس کی افادیت، اور کون کون سے جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں، کیا یہ فائدہ مند بھی ہے یا فائدہ مند نہیں ہے جانور کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے، جو چیز جانور کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ کے، وہی فارمر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے جی یہ طریقہ کار اس کا کاشت کا بتائیں گے انشاءاللہ جی۔ آج میرا خیال ہے 12 مارچ ہے 2022، تو وقت کاشت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے دوست کہہ رہے تھے کہ بھی آپ جی کوریا کے بارے میں دوبارہ معلومات دیں ہمیں۔ خاص کر منشا نمبردار صاحب ہیں جی ہمارے گجرات سے، بہت ہی پیارے بھائی ہیں، انہوں نے کافی بار رابطہ کیا واٹس ایپ پہ، بس مصروفیت کی وجہ تھی ایک، تو دوسری مین وجہ یہ تھی کہ بھی اتنی جلدی ویڈیو نہیں بنا سکے، کیونکہ ہم نے پہلے جرمنیشن اس کی چیک کرنی تھی سیڈ کی، کہ بھئی کیا اب یہ جرمنیشن ہو جائے گی اس کی، کیونکہ موسم بھی کافی گرم ہے، تو یہ ویسے ہے تو گرم موسم کی کاشت تھی، تو کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی جو بھی معلومات دیں وہ 100% کیا 1000% درست ہونی چاہیے، تو پھر بھی ہم انسان ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو لیکن وہ ہماری فطرت نہیں ہے کہ بھی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں اور ویڈیو پہ تھام میل لگائیں جی، بڑھا چڑھا کے، وہ چیز نہیں ہے ہمیں، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی ویڈیو بنانے والے میرے دوست احباب ہمارے ملک میں کافی موجود ہیں، جو چیز کو نہ تجربہ ہوتا ہے کسی چیز کا، نہ ہی اور پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے، یا یہ چیز فائدہ مند ہے یا نہیں فائدہ مند ہے۔ جیسے فیزیبلٹیاں بنا کے بھیج دیتے ہیں جی، 10 بکریاں رکھیں 10 لاکھ روپے سالانہ کمائیں، تو ایسے دوستوں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ بھی آپ مہربانی کریں، اللہ کو جان دینی ہے، ایسی غلط خبریں نہ پھلائیں، غلط افواہ پھیلانے والا اچھا دوست نہیں ہوتا، تو صرف ڈالروں کے چکر میں نہ رہیں جی، ہمارے ویوز آئیں اور ہمیں ڈالرز آئیں، تو ایسا سین نہ کریں، مہربانی کریں۔ تو بات کہاں کی کہاں چلے گی جی، لیکن امید ہے انشاءاللہ دوستوں کو بات اچھی لگے گی، کسی دوست کو اگر بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ طبیعت بھی ذرا کافی دنوں سے ذرا ناساز تھی، تو یہ بھی وجہ بنی ہے لیٹ معلومات دینے کی۔ جناب محترم، اس کا جی 1 مارچ سے تقریباً موسم سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہم نے سیڈ کی جرمنیشن بھی چیک کر لی ہے کوریا گراس کی، الحمدللہ جرمنیشن ہو رہی ہے۔ تو جناب محترم، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ خشک زمین کو تیار کریں، زمین تھوڑی سی آپ کی وہ بربری ہونی چاہیے، ایک تو پاؤڈر بن جاتا ہے، پاؤڈر نہ ہو، پاؤڈر کی شکل میں نہ ہو، بربری ہو، تھوڑی سی روڑی ہو، تاکہ بیج جو ہے وہ اکٹھا بھی نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ جرمنیشن بھی اس کی بربری زمین کی اچھی آتی ہے۔ سب سے پہلے جی سیڈ زمین تیار کرنی ہے آپ نے، زمین تیار کرنے کے بعد سیڈ آپ نے لینا ہے جی، 16 کے جی ڈال لیں، 20 کے جی ڈال لیں، ہم تو اکثر 20 کے جی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہے وغیرہ بنانی ہوتی ہے، ہے میں جتنے پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی اس کی اوسط زیادہ آئے گی۔ 16 کے جی سیڈ لیں جی، سیڈ کو تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں۔ اس کا بھگونے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ جی 10 کے جی کے 2 گٹو بنا لیں، یا 5 کے جی کے 2 گٹو بنا لیں، وہ گٹو کو اوپر سے باندھ دیں، جس کھالے سے آپ پانی لگا رہے ہیں اسی کھالے میں رکھ دیں، تقریباً 2 گھنٹے پڑا رہے، زمین کو پانی لگا دیں، زمین جب پانی
بھر جائے، جیسے برسین کے لیے زمین چھٹا لگاتے ہیں ہم، پانی اتنا ہی پانی ہونا چاہیے۔ تو بیج کو نکال دیں 2-2.5 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ اسے خشک ہونے کے لیے چھوڑیں، تھوڑا سا ہاتھ سے اسے ہلاتے جلاتے رہیں تاکہ وہ اکیلا اکیلا دانہ ہو جائے۔ جب آپ بھگوئیں گے بیج کو تو وہ اکٹھا ہو جائے گا، ڈیلیاں وغیرہ بن جائیں گی، تو وہ چھٹے کے لیے پھر تھوڑی مشکل آئے گی، چھٹا بھی برابر نہیں آئے گا۔ اچھا، چھٹا لگا دیں جی، پانی بھرنے کے بعد چھٹا لگائیں، چھٹا لگانے کے بعد زمین کو آپ چھوڑ دیں اللہ کی آس پہ، تو انشاءاللہ جی وہ آپ کی بہترین جرمنیشن ہو جائے گی۔ اگر تو آپ اس سے 4 کٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈی اے پی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ 3 کٹ لینے ہیں دوبارہ پھر کاشت کرنا ہے تو پھر وہ ڈی اے پی نہ بھی ڈالیں، کیونکہ ڈی اے پی اب تو 11-12 ہزار روپے کی ہو چکی ہے، کسان افورڈ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے کسان کے لیے۔ تو جب یہ جناب محترم کاشت ہو جاتا ہے، کاشت کے بعد جب اسے آپ دوسرا پانی لگائیں، 8 دن بعد پانی لگا دیں دوسرا، تھوڑی سی یوریا ڈال کے، 10 kg بس یوریا ڈالیں پر ایکڑ، پھر اگلا پانی لگائیں 8 دن بعد، پھر 10-15 kg یوریا ڈال دیں، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر اندر کٹائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی کوئی بھی چارہ کٹائی کے قابل نہیں ہوتا، یعنی کہ 1-1.5 فٹ قد کر جاتا ہے یہ، ویسے تو یہ قد تقریباً 3 سے 3.5 فٹ تک کر جاتا ہے۔ تو جب کٹائی کے قابل ہو جائے تو اسے کٹائی کریں، تقریباً زمین سے 2 سے 3 انچ چھوڑ کے، تاکہ دوبارہ نیچے سے وہ شگوفے وغیرہ نکال سکے، جیسے ہم برسین کی کٹائی کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہر مہینے آپ کو کاٹ دے گا، 25 سے 30 دن میں تیار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی یوریا لگاتے رہیں اور یہ آپ کو 4 کٹ بآسانی سے دے سکتا ہے۔ 1 مارچ سے لے کے آپ 1 اگست تک آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں۔ جب اوس پڑنی شروع ہو جاتی ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جرمنیشن ذرا کم ہو جاتی ہے اور اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے۔ تو اس کی یہ اگر آپ نے سبزے کے طور پہ استعمال کرنا ہے، سبزے کے طور پہ بھی جانور اس سے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بکریاں بھی شوق سے کھاتی ہیں، بڑے جانور بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں ہے، ملک والے جو جانور ہیں آپ کے پاس، انہیں آپ دیں گے تو انشاءاللہ جی وہ کھل ونڈے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے اپنے جانوروں پہ تجربہ کیا تو پھر بھائیوں کو دوبارہ یہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو آپ ہے بھی بنا سکتے ہیں اس کی گرین کی افادیت بھی بہت اچھی ہے، اور جب آپ ہے بنائیں گے تو اس کی بھی ماشاءاللہ بہت افادیت اچھی ہے۔ ہے کی تو پھر 100% آپ کو رزلٹ آئے گا۔ ہم نے بنا کے پچھلے سیزن رکھی ہوئی تھی، تو وہ الحمدللہ ابھی تک بھی چل رہی ہے۔ میرا خیال میں وہ ساری باتیں مکمل ہوگی ہوں گی۔ اب اگر پھر بھی کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں بھائی۔ ہاں، یہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، یہ جی اگر آپ ہے بنائیں گے تو یہ آپ کو 1 ایکڑ سے 25 سے 30 من تک آپ ہے حاصل کر سکتے ہیں اس سے۔ تو گرین اس کا اگر آپ آرڈر کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہ بھی ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی اوسط ہے۔ تو ہے بنانے کا طریقہ کار سب بھائیوں کو بتا دیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دوستوں سے جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ دوستوں کے ساتھ جو ایک تعلق بنا ہوا ہے وہ سلسلہ جاری رہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے اور سب بھائیوں کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
السلام علیکم۔